وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صدق اللہ العظیم اللہم انا نسألک بأن لک الحمد لا الہ الا انت المنان بدیع السماوات والارض یا ذا الجلال والاکرام یا حی یا قیوم سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ عزیزان گرامی، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر بجا لاتے ہیں کہ اس عظیم ذات نے ہمیں یہ توفیق نصیب کی ہے کہ آج ہم اس بابرکت مجلس کا حصہ ہیں اور فہم قرآن کی یہ مجلس اور قرآن کا فہم حاصل کرنے کی جو جستجو اور تڑپ لے کر ہم یہاں پر موجود ہیں، یہ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک بڑی بابرکت محفل ہے، بڑی مقرب محفل ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارا یہاں پر بیٹھنا قبول فرما لے اور اپنی رحمتوں کا نزول سایہ فگر رکھے۔ تو ماہ مبارک کی فیوز و برکات بھی انشاءاللہ ہم سمیٹیں گے اور ہم اس پہ بھی اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لاتے ہیں کہ ایک دفعہ پھر ہماری زندگیاں جو ہیں وہ ماہ مبارک کی دہلیز پر کھڑی ہیں انشاءاللہ، اور چند ایام بعد ہمارا یہ بابرکت مہینہ شروع ہونے والا ہے۔ اسی لیے اس سے کچھ دن قبل ہی ہم نے یہ سلسلہ اس کا آغاز کر دیا ہے تاکہ ہم پوری تیاری کے ساتھ، پورے فہم و فراست کے ساتھ، پوری یکسوئی کے ساتھ اس ماہ مبارک کی برکتوں اور رحمتوں سے استفادہ لے سکیں انشاءاللہ۔ تو یہ جو فہم القرآن کا پورا پروگرام ہے، جس میں ہم جو ہے انشاءاللہ اپنے 30 لیکچرز آپ کے سامنے رکھیں گے اور کوشش کریں گے کہ صورتوں کے حساب سے تفہیم جو ہے وہ آپ کی خدمت میں رکھی جائے اور ہم سب مل کر جو ہے وہ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں اور اپنے لیے اس میں سے اصول اخذ کریں اور عملی دائرے میں جو ہے وہ ان کا نفاذ کریں انشاءاللہ۔ تو جو فہم القرآن کے مقاصد ہیں اس پورے پروگرام کے، اس میں بنیادی طور پر جو ہمارا تھیم ہوگا اس دفعہ، وہ انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے ہر سورت کا مختصر تعارف رکھیں گے اور اس سورہ میں موجود بنیادی مضامین سے آپ کو واقفیت جو ہے وہ فراہم کریں گے، اور اس کے نتیجے میں ہمارے پیش نظر مقصد یہ ہے کہ قرآن سے ہمارا تعلق مضبوط ہو اور مستحکم ہو، اور پھر ہم یہ کوشش کریں گے کہ روزانہ کی بنیاد پر آپ اپنے لیے کچھ عملی اصول جو ہے وہ لے کے جائیں۔ ہر سیشن کے اختتام پر جو ہے وہ اپنے جو نوٹ بک ہے اس پہ اپنے لیے عملی اصول جو ہے وہ لکھ کر جو ہے وہ ہم جائیں تاکہ پھر ہم اس پہ عمل پیرا ہونے کی کوشش کریں۔ تو یہ بنیادی طور پر جو مجلس ہے، یہ محفل ہے، یہ تذکیر کی ہے، توجہ کی ہے، یاد دہانی کی ہے، تزکیہ نفس کی ہے، اپنے رب سے ملاقات کی ہے، رب کو پا لینے کی محفل ہے، قرآن کا فہم حاصل کرنے کی محفل ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق کو استوار کرنے کی محفل ہے، اپنے دین کے ساتھ اپنے تعلق کو مستحکم کرنے کی محفل ہے۔ تو یہ ان مقاصد کو سامنے رکھتے ہوئے انشاءاللہ ہم جو ہے وہ آگے بڑھیں گے، اور ہمارے پیش نظر یہ چیز، یہ ٹارگٹ ہونا چاہیے کہ ہم اپنے دلوں کو اس کے نور سے جو ہے وہ منور کر سکیں، اپنے قلب و نظر کو اور اپنی دل کی جو دنیا ہے اس کو تبدیل کر لیں۔ اسی لیے خرم مراد رحمہ اللہ نے اپنی کتاب جو ہے قرآن کا راستہ، اس میں انہوں نے بڑی پیاری یہ بات اسی انداز میں کی ہے کہ ایک نئی دنیا جو ہے وہ آپ کی منتظر ہے۔ جب آپ اپنے آپ کو قرآن کی دنیا میں داخل کرتے ہیں تو ایک نئی دنیا آشکار ہو جاتی ہے، اور وہ قرآن کی دنیا ہے، اور اس میں قرآن جو ہے وہ جب آپ قرآن کے اندر جو سفر کرتے ہیں، یہ سفر بذات خود ایک عظیم سفر ہے، اس سے بڑھ کر کوئی سفر نہیں ہو سکتا۔ دنیا میں جتنے بھی ہم سفر طے کرتے ہیں اور جن راستوں پر گامزن ہوتے ہیں، تو یہ ان سب جو ہے وہ سفروں سے یہ بہترین اور عظیم سفر ہے، اور لیکن بہرحال یہ ایک اہم ہونے کے ساتھ ساتھ یہ نازک سفر بھی ہے
کہ اس میں سے اس سفر سے گزرنے کے بعد ہم اس کی کیا برکتوں کو سمیٹ پائیں، اس سے ہم کوئی نفع حاصل کر پائیں. تو یہ بابرکت سفر، نفع بخش سفر، اس میں یہ دیکھنا یہ ہے کہ ہمارا ظرف کتنا ہے، ہم نے جو ہے وہ اپنے ظرف کے مطابق اس میں سے کتنا جو ہے وہ حصہ اپنے لیے سمیٹ لیا ہے. اس لیے یہ بے شک بلا شبہ جو ہے وہ نہ ختم ہونے والی مسرتوں اور بے پایاں خزانوں کو اپنے اندر سموئے ہوئے ہیں. یہ اپنے مالک کو پا لینے کا سفر ہے، اور یہ تمام انسانیت کی فلاح و بہبود کا جو ہے وہ خزانہ ہے. تو اس لیے اس نئی دنیا کو جو آپ کی منتظر ہے، اس میں بہرحال آپ کو علم و دانش کے پہلو بھی نظر آئیں گے، آپ کو اس جو ہے وہ فکر و عمل کے نئے نئے عنوانات بھی آپ کے سامنے آئیں گے، آپ کے سامنے جو ہے وہ گہری بصیرت اور تدبر بھی آپ کو نظر آئے گا. اور بے شک جب آپ اس راستے پہ گامزن ہوں گے تو آپ ان تمام عنوانات سے جو ہے وہ مالا مال ہو جائیں گے. تو اس لیے یہ جو روشنی ہے، قرآن کی روشنی ہے، اس کی روح کو جو ہے وہ دل کی گہرائیوں پہ اتارنا جو ہے مقصود ہے. اپنے جذبات کو حرارت فراہم کرنا، اپنے دل کو نرم کرنا، اور اپنے رخساروں پر، اپنی جبین پر جو ہے وہ آنسوؤں سے ان کو تر کرنا، اور وہ رکت اپنے اوپر طاری کرنا، اور اپنی زندگی کا جائزہ اور احتساب دینا. یہ سارے عنوانات اس جو ہے وہ اس دنیا میں آپ کو نظر آئیں گے. اس لیے میں عزیزان گرامی اس بات کو بھی سمجھنا بے حد ضروری ہے کہ قرآن بنیادی طور پر ہے کیا، قرآن کیا چیز ہے. اگر یہ عظیم کتاب ہے، یقیناً عظیم ہے، اور اس پاک ہستی کی طرف سے ہے، تو اس چیز کا ادراک کر لیجئے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت ہے. جو ہم پر جتنی بھی بے پناہ نعمتوں میں سے سب سے بڑی نعمت جو ہے وہ یہ قرآن مجید ہے. اس دنیا میں شر اور باطل کی قوتوں کے مقابلے میں جدوجہد کرنے کے لیے یہ آپ کے کمزور وجود کو جو ہے وہ قوت بہم پہنچاتی ہے. یہ وہ کتاب ہے، آپ کو خوف اور پریشانی سے نکال کر ایک جو ہے وہ ایسا راستہ اس کا تعین کرتی ہے کہ جس میں سوائے رب کے خوف کے اور کوئی خوف آپ کے اوپر طاری نہیں ہوتا. اس لیے یہ جو انسانیت ہے اور ہماری ذات ہے جو اندھیروں میں بھٹک رہی ہے، ان اندھیروں سے نکال کر کامیابی اور نجات کے راستوں پر جو ہے وہ لگانے والی اور دلوں کو منور کرنے والی یہ کتاب ہے. یہ وہ پرنور کتاب ہے. اس لیے انسانیت کے جو نفس کے جتنے بھی امراض ہیں اور جو چاروں طرف پھیلی ہوئی خرابیاں ہیں، جو معاشرتی خرابیاں ہیں، ان کی واحد شفا اگر ہے تو یہ قرآن پاک ہے. یہ واحد عظیم کتاب جو ہے وہ واحد شفا ہے. اس لیے اس چیز کو بار بار ہمیں اپنی روز و شب کے اندر لے کے آنا ہے، اپنے روز و شب کو جو ہے وہ اس سے منور کرنا ہے. یہ قرآن پاک کی جو ہے وہ فضیلت بھی ہے. اس لیے قرآن مجید کے اندر جو بے پناہ خزانے موجود ہیں وہ میری اور آپ کی تلاش کے منتظر ہیں، میری اور آپ کی جستجو کے منتظر ہیں. ہمارے اندر وہ جستجو پیدا ہو جائے، ان خزانوں کو حاصل کرنے کی تڑپ جو ہے وہ ہمارے اندر جو ہے وہ پیدا ہو جائے. ہم اس کے لیے جو ہے وہ کوشش کریں، تگ و دو کریں، اپنے زندگی اور اپنے روز و شب کا وقت جو ہے وہ اس کے لیے صرف کریں تاکہ ہم ان خزانوں سے جو ہے وہ مستفید ہو سکیں. اسی لیے یہ بات بھی سمجھ لیجئے، یہ قرآن مجید، یہ جو نور ہدایت ہے، یہ جو کتاب ہدایت ہے، یہ فلاح و کامرانی کی کتاب ہے. یہ اپنے اندر جو خزانے اپنے اندر جو ہے وہ خزانے رکھے ہوئے ہیں، یہ ہر ایک کو وہ خزانے فراہم نہیں کرتی، ہر ایک کے لیے اپنے دروازے نہیں کھولتی. یہ اپنے دروازے انہی کے لیے کھولتی ہے کہ جو اخلاص نیت کے ساتھ کوشش کرتے ہیں، جو تگ و دو کرتے ہیں، جو ہدایت کے متلاشی ہوتے ہیں. ان کو پھر یہ ہدایت بھی ملتی ہے، ان کو یہ خزانوں پر دسترس بھی حاصل ہو جاتی ہے. لیکن جو اس طرف سے اپنے آپ کو مزین نہیں کرتا تو یہ پھر قرآن مجید جو ہے وہ اپنے دروازے جو ہے وہ بند کر لیتی ہے. تو اس چیز کو بھی سمجھنا جو ہے وہ ضروری ہے، اور اس احساس کو اپنے اندر جو ہے وہ تر و تازہ کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم نے اس سے جو ہے وہ استفادہ لینا ہے، اور اس کی جو برکتوں اور رحمتوں اور اس کے نور سے جو ہے وہ اپنی ذات کو جو ہے وہ منور کرنا ہے. عزیزان گرامی، قرآن مجید کے فہم کو حاصل کرنے سے پہلے ابتدائی طور پر اس قرآن پاک کا تعارف جو ہے وہ ہمیں ضرور ہونا چاہیے کہ یہ قرآن پاک جو ہے
یہ اپنے اندر جو ہے وہ کن کن رموز کو سموئے ہوئے ہے اور اس کی ترتیب و تنظیم کیا ہے، اس کی جو ہے وہ ترتیب مصحفی کیا ہے اور اس کی ترتیب نزولی کیا تھی، ان تمام تر چیزوں کو جو ہے وہ کیونکہ یہ بہرحال ایک کتاب ہے، تو کتاب کی جو ہے وہ عرف عام میں جو ایک کتاب کا تصور ہمارے ذہن میں آتا ہے کہ ایک کتاب ہوتی ہے، اس کے شروع میں جو ہے وہ تمام ابواب لکھ دیے جاتے ہیں اور ان ابواب کے اندر جو آگے جو ہے وہ اس میں مختلف چیپٹرز ہوتے ہیں۔ کیا یہ انہی عام کتابوں کی طرح کوئی کتاب ہے یا ان سے منفرد کوئی کتاب ہے؟ اس کی ترتیب کس طرز پر جو ہے وہ بنائی گئی ہے، تو اس چیز کو بھی سمجھنا جو ہے وہ ضروری ہے۔ پہلی بات جو ہے یہ ذہنوں میں راسخ کر لیجیے کہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ کس کا کلام ہے جی؟ یہ اللہ کا کلام ہے، اور یہ اللہ کا کلام ہونے کی حیثیت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی حفاظت کی خود ذمہ داری لی ہے، اور یہ کتاب جو ہے وہ لوح محفوظ میں محفوظ ہے، ام الکتاب کا یہ ایک حصہ ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ لوح محفوظ میں جو ہے وہ محفوظ ہے، اور یہ کتاب، یہ قرآن مجید جو ہے وہ حجاز کے بدوؤں کی زبان میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب پر 23 سال کے عرصے میں جو ہے اس کا نزول ہوا ہے، اور اس کتاب حکیم میں تقریباً 6000 سے زائد آیات اور 114 جو ہے وہ صورتیں موجود ہیں۔ جو میں نے تقریباً 6000 سے زائد آیات اس لیے کہی ہیں کہ علماء کا جو ہے وہ اس پہ ایک معمولی سا اختلاف موجود ہے، وہ بسم اللہ جو ہر سورہ کی آیت میں جو آیت ہے اس آیت کے اوپر اختلاف ہے، کیا وہ ایک آیت کے طور پر ہے یا فقط جو ہے وہ 2 صورتوں میں جو ہے وہ ان کو ان کی ابتدا کے لیے اور ان کی تقسیم کے لیے جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بار بار جو ہے وہ ہر صورت کے ابتدا میں رکھا ہے۔ تو اس لیے یہ جو ہے وہ بہرحال ایک کتاب انقلاب ہے، اور اس چیز کو بھی سمجھ لیجئے کہ یہ خود اپنے اندر جو ہے وہ اجمال بھی رکھتی ہے، اور اس کتاب میں جو ہے وہ ایک ایک لفظ اور حرف کے اوپر جو ہے وہ جس طرح کہتے ہیں سمندر کو کوزے میں بند کر دیا گیا اس طرح ہے۔ تو اس کا خلاصہ جو ہے وہ بیان کرنا اتنا آسان نہ کیا جا سکتا ہے۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ ہم نے اس سیشن کے لیے جو ہے وہ منتخب آیات کو آپ کے لیے جو ہے وہ ان کا انتخاب کیا ہے، ٹھیک ہے، تاکہ ہم جو ہے وہ اس مختصر وقت میں کچھ چیزوں کو اپنے لیے جو ہے وہ سمجھ سکیں، حاصل کر سکیں۔ تو بہرحال اس کتاب حکیم میں کچھ آیات ایسی ہیں جن کو محکمات کہا جاتا ہے، اور کچھ آیات ایسی ہیں کہ جن کو متشابہات کہا جاتا ہے۔ جو محکمات ہیں ان میں واضح طور پر احکام بیان کیے گئے ہیں، اور متشابہات جن کو کہا جاتا ہے جس میں عالم غیب کی خبریں ہیں، جن تک انسانی علم، انسانی سوچ اور انسانی جو ویژن ہے اس کی اپروچ دسترس سے وہ باہر ہے، ماوراء ہے۔ تو عالم غیب کی جو خبریں ہیں ان کو ہم جو ہے متشابہات کہتے ہیں۔ اس کی ایک ترتیب نزولی ہے اور اس کی ایک ترتیب مصحفی ہے۔ ترتیب نزولی کی جس ترتیب کے ساتھ یہ مختلف اوقات میں اور مختلف واقعات کے تناظر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات کے اوپر جو ہے وہ یہ نازل ہوئی، وہ ترتیب نزولی ہے۔ اور جو اس وقت ہمارے پاس نسخہ موجود ہے اس کو ترتیب مصحفی کہا جاتا ہے۔ تو یہ اس کی 2 طرح کی ترتیب ہے، اور یہ جو ترتیب مصحفی ہے یہ بھی خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مرتب کیا ہے اللہ کی حکم کی بنیاد پر، اللہ تعالیٰ کی ہدایت کی روشنی میں۔ تدوین کے اس کتاب کی تدوین کے 3 مراحل ہیں۔ 3 مراحل، ایک مرحلہ دور نبوت جب خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس موجود تھی، دوسرا مرحلہ خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق کا دور ہے، اس میں اس کی تدوین ہوئی، تیسرا مرحلہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دور ہے، خلیفہ سوم۔ تو 3 مراحل میں اس کی جو ہے وہ ترتیب مصحفی جو ہے مکمل ہوئی ہے۔ تو وہ جو 3 مراحل ہیں اس میں جو پہلا مرحلہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خود موجودگی میں ان کے دور نبوت میں اس کی ترتیب ہوئی، اور یہ جو ترتیب تھی یہ حفاظ کرام کے سینوں میں محفوظ تھی، یعنی کہ کتابی شکل میں کہیں موجود نہیں تھی، بلکہ صحابہ کرام کی کثیر تعداد جو حفاظ کی شکل میں موجود تھی ان کے سینوں میں یہ محفوظ تھی، اور اللہ کے حکم سے یہ ترتیب جو ہے وہ اس کی مرتب کی گئی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ترتیب دی تھی اور صحابہ کرام کو جو ہے وہ نصیحت کی، اور اس کے مطابق جو انہوں نے حفظ کیا، اور یہی ترتیب جو ہے
جو ام الکتاب ہے اس میں موجود ہے، جو لوح قلم میں جو ہے وہ محفوظ ہے۔ دوسرا مرحلہ جس کا میں نے کہا وہ حضرت ابوبکر صدیق کا دور ہے کہ جب جنگ یمامہ میں حفاظ کی ایک بڑی تعداد کی شہادت ہو گئی تو اس کے بعد صحابہ کی یہ رائے بنی کہ ہمیں جو ہے وہ اس کو کتابی شکل میں کہیں پر اس کو محفوظ کرنا چاہیے۔ تو کاتبین وحی کی ایک کمیٹی بنائی اور انہوں نے اس کو ایک کتابی شکل میں جو ہے وہ مرتب کیا۔ ٹھیک، شروع میں اجازت یہ تھی کہ ہر جو قبیلہ ہے، جو اس وقت مختلف قبائل موجود تھے، اس کو اپنے لہجے میں پڑھ سکتے ہیں۔ ہر قبیلے کا اپنا لب و لہجہ تھا تو اس میں اس کی اجازت تھی۔ تو یہ دوسرا مرحلہ ہے۔ تیسرا مرحلہ جو ہے وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے۔ تو اس دور میں یہ احتمال ہونا شروع ہوا کہ جب مختلف لہجوں میں جو ہے وہ ہم اس کی اجازت دے رہے ہیں تو یہ خدشہ ہے کہ کہیں اس کا جو ہے وہ مختلف جگہوں پہ مختلف اس کا رسم الخط اور مختلف اس کی ترتیب جو ہے وہ انداز بیاں شروع ہو جائے گا۔ اس لیے ضرورت اس امر کی ہے کہ اس کو ایک ہی رسم الخط میں جو ہے وہ مرتب کیا جائے۔ تو یہ پھر اتفاق رائے سے ایک رسم الخط میں مرتب کیا گیا۔ اسی وجہ سے آج جو نسخہ موجود ہے اس کو ہم مصحف عثمانی کہتے ہیں۔ یہ ان کے حضرت عثمان غنی کے دور میں جو ہے وہ یہ مرتب کیا گیا، اور اس وقت اس کا ایک نسخہ جو ہے وہ تمام شہروں میں بھیج دیا گیا تھا۔ ہر شہر میں جو ہے وہ اس کا جو ہے وہ ایک نسخہ موجود تھا۔ دوسری جو ہے وہ اس کی تنظیم و تقسیم ہے۔ میں نے پہلے بات کی تدوین کے 3 مراحل، اب میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ تنظیم و تقسیم اس کی کیا ہے۔ اس کی تنظیم و تقسیم جو ہمارے سامنے آتی ہے، آیات ہے، سورت ہے، منزل ہے، رکوع ہے اور پارے ہیں، سپارے۔ ٹھیک، 30 پارے جیسا ہم کہتے ہیں۔ تو یہ آپ کی 5 آپ کے عنوانات بن گئے۔ ٹھیک، آیات، سورت، منزل، رکوع، سپارے۔ اب یہ اس چیز کو بھی دیکھ لیجئے کہ جو آیت ہے جس کو ہم کہتے ہیں، آیت، سورت، منزل، یہ 3 چیزیں تھی، یہ دور صحابہ میں موجود تھی بے نہیں۔ ان کی ترتیب دور صحابہ میں یہ ترتیب اس کی موجود تھی، آیت، سورت اور منزل۔ تو آیت جس کو ہم کہتے ہیں یہ قرآن مجید کا بیسک یونٹ ہے۔ اس کو بیسک یونٹ آپ کہیں گے کہ آیت مبارکہ، یہ کوئی جملہ نہیں ہے، اور انگلش میں جو اس کی ٹرانسلیشن ہوتی ہے کہ ورس، یہ کوئی ورس بھی نہیں ہے، کوئی مصرع نہیں ہے، یہ خود اپنی ایک حیثیت رکھتا ہے۔ آیت اس کو کہا جاتا ہے، اس کو آیت ہی کہنا چاہیے۔ خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو ہے نا، اس لیے یہ آیت چھوٹی بھی ہے آیات اور بڑی بھی ہے۔ آیات جو ہے وہ ایک لفظ پر بھی آیت ہے، جس طرح حروف مقطعات ہیں، اور کئی الفاظ پر، کئی فکروں پر مبنی بھی آیات ہیں۔ تو چھوٹی، مختصر اور طویل دونوں قسم کی جو ہے وہ آیات جو ہے وہ موجود ہے۔ تو یہ آیات اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم و حکمت کا ایک بہترین جو ہے وہ نمونہ بھی ہے، اپنے اندر بے پناہ جو ہے وہ خزانوں کو محفوظ کیا گیا ہے۔ آیات کا مجموعہ سورتیں کہلاتا ہے۔ آیات کے مجموعے کو جو ہے وہ ہم سورتیں کہتے ہیں۔ سورت کے جو لغوی معنی ہیں وہ فصیل کے ہیں، فصیل کے۔ تو یہ بنیادی طور پر آیات کے درمیان جو ہے، جو ربط ہے، جو صورتوں کی تشکیل دی گئی ہے، یہ ایک بڑا انتہائی اہم ربط ہے، اور اس میں بڑی حکمت ہے جو خود اللہ کے حکم پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جو ہے وہ مرتب کیا تھا۔ اور اس کو اگر ہم اس کا جائزہ لیں تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ یہ تمام آیات جو ہے وہ ایک ہار کے اندر پروئی گئی ہیں، اور ان میں جو ہے وہ جو جتنے بھی موتی ہیں وہ اپنی ذات میں ایک انجمن ہے، خود ان کی ایک حیثیت ہے، اور جو ہے وہ یہ اپنے جو پورا ہار تشکیل پاتا ہے، یہ اس کے حسن کو بھی جو ہے وہ دوبالا کرتی ہیں۔ تو خود آیت مبارکہ جو ہے وہ ایک انمول موتی کی حیثیت سے ہے۔ جو تیسری بات میں نے آپ کے سامنے رکھی جو دور صحابہ میں موجود تھی، وہ منزل اس کو کہتے ہیں، منزل۔ تو یہ دور صحابہ میں جو ہے وہ موجود تھی، اور اس کے پیچھے حکمت یہ تھی تاکہ جو ہے وہ قرآن مجید کو اگر مکمل کسی جو ہے وہ آپ قیام اللیل میں ختم کرنا چاہیں، یا جو آپ پڑھنے کی ترتیب ہے، تو 7 منازل، ہفتے کے 7 دن، تو 7 منازل جو ہے وہ ان کو اس میں تقسیم کیا گیا۔ اس وقت صحابہ کرام کی کوشش ہوا کرتی تھی کہ ہم جو ہے وہ ایک ہفتے میں جو ہے وہ اس کو قرآن پاک کو جو ہے مکمل کر لیا جائے۔ تو یہ منزلوں کی ترتیب ہے۔ اس کے بعد جو ترتیب ہے وہ رکوع کی ہے۔ رکوع جو ہے وہ
طویل صورتوں کو جو ہے وہ رکوع میں تقسیم کیا گیا، اور یہ دور نبوت کے بعد کی تقسیم ہے، صحابہ یہ اس کے بعد کی تقسیم ہے۔ اور اس میں جو ہے وہ یہ آپ یوں کہہ لیں کہ اس میں کوشش تو کی گئی کہ اس میں مضمون کو نہ توڑا جائے، رکوع کس طرح تقسیم کی جائے کہ جو ہے وہ مضمون نہ ٹوٹے۔ تو یوں آپ کہہ لیں کہ جو طویل صورتوں کا ایک حصہ جو ہے وہ اس کو پڑھنے کے لیے، کسی ایک خاص حصے کو پڑھنے کے لیے تو رکوعوں کی جو ہے وہ تقسیم کی گئی، اور یہ جو کام ہے یہ حجاج بن یوسف کے دور میں ہوا، خلافت کے دور کے بعد جو ہے وہ حجاج بن یوسف کے جو ہے دور میں اس کی جو چیز ہوئی۔ پھر جو ہے وہ پاروں کی جو تقسیم ہے اس کے حوالے سے بھی علماء نے تحقیق کی کوشش کی ہے، لیکن مستند جو ہے وہ تاریخ اس کی معلوم نہیں ہے کہ یہ کب اس کو تقسیم کیا گیا، لیکن بہرحال اس پہ جو ہے وہ علماء امت کا اجماع ہے، اور یہ تبھی جو ہے وہ ترتیب مصحفی میں جو ہے وہ 30 پاریں جو ہے وہ اس کی ان کو شکل دی گئی ہے اور ان کو نام بھی دیے گئے ہیں، لیکن یہ بہرحال بات کی اور اس کی تاریخ معلوم نہیں ہے، لیکن امت کا اس پہ جو ہے وہ اجماع ہے۔ تو یوں یہ میں نے آپ کو آپ کے سامنے جو ہے وہ تدوین کے 3 مراحل اور تنظیم و تقسیم جو ہے وہ اس کی میں نے آپ کے سامنے تفصیل رکھی ہے۔ تو یہ آپ بات سمجھ لیجئے کہ نصیحت حاصل کرنے کے لیے یہ آسان ترین کتاب ہے، جو ہدایت کی نیت سے اس کا مطالعہ کرے گا اور اپنے دلوں کو منور کرنے کے لیے اس کا مطالعہ کرے گا، تو اس کے لیے آسان ترین، سہل ترین یہ کتاب ہے۔ اور اگر آپ اس کی گہرائی میں جائیں گے تو یقیناً یہ مشکل ترین ہے، ایک ایک لفظ میں جو ہے وہ میں جیسا پہلے ذکر کیا کہ بے پناہ خزانے جو ہے وہ موجود ہیں، تو یہ مشکل ترین ہے۔ اس کے بعد جو ایک اور چیز میں آپ کے سامنے ابتدا میں رکھنا چاہتا ہوں، مولانا مودودی رحمۃ اللہ نے تفسیر قرآن لکھی جس کو تفہیم القرآن کے نام سے جانا جاتا ہے، اور وہ ہمارے پاس موجود بھی ہے۔ تفہیم القرآن کا مولانا مودودی رحمۃ اللہ نے مقدمہ لکھا ہے، قرآن کا مقدمہ نہیں لکھا، انہوں نے تفہیم القرآن کا جو ہے وہ انہوں نے شروع میں وضاحت بھی کی کہ یہ قرآن کا نہیں بلکہ میں تفہیم القرآن کا جو ہے وہ مقدمہ لکھ رہا ہوں، اور انہوں نے اس کی وضاحت کی کہ اس مقدمے کو لکھنے کے پیش نظر میرے مقاصد کیا ہیں۔ انہوں نے کہا کہ میرے 2 مقاصد ہیں مقدمہ لکھنے کے۔ وہ مقاصد کیا؟ اول کہ یہ قرآن کا مطالعہ شروع کرنے سے پہلے جو ہے وہ ایک عام ناظر ان باتوں سے اچھی طرح واقف ہو جائے جن کو ابتدا ہی میں سمجھ لینے سے فہم القرآن کی راہ آسان ہو جاتی ہے، ابتدا ہی میں سے اس کا فہم اگر حاصل کر لیا جائے، ورنہ یہ باتیں دوران مطالعہ میں بار بار جو ہے وہ کھٹکتی ہیں، اور بسا اوقات محض ان کو نہ سمجھنے کی وجہ سے آدمی برسوں تک جو ہے وہ معنی قرآن کی سطح پر گھومتا رہتا ہے، سطحیت کا شکار رہتا ہے، گہرائی میں اترنے کا راستہ اسے نہیں ملتا۔ ایک وجہ انہوں نے یہ لکھی۔ دوسرے نے کہی کہ ان سوالات کا جواب پہلے ہی دے دیا جائے جو قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرتے وقت بالعموم لوگوں کے ذہن میں پیدا ہوا کرتے ہیں۔ اور مولانا مودودی رحمۃ اللہ یہ فرماتے ہیں کہ میں اس مقدمے میں صرف ان سوالات کا جواب دوں گا جو خود میرے ذہن میں اول پیدا ہوئے تھے، جب میں ایک قاری کی حیثیت سے ابتدائی مراحل میں اس کا مطالعہ کر رہا تھا، جو میرے ذہن میں سوالات اور اشکالات اٹھے تھے میں انہی کا یہاں پر جو ہے وہ جواب دوں گا تاکہ عام قاری کو جو ہے وہ بات سمجھنا آسان ہو۔ تو مولانا مودودی رحمۃ اللہ نے جو مقدمہ تفہیم القرآن لکھا ہے وہ بذات خود جو ہے وہ ایک تفصیلی لیکچر کا متقاضی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ صرف ایک لیکچر میں بھی شاید اس کو جو ہے وہ اس گفتگو کو سمیٹا نہ جا سکتا ہو، تو اس میں بہت سارے نکات کو انہوں نے جو ہے وہ ایڈریس کیا ہے، اور میں آپ بھائیوں کو یہ سے درخواست کروں گا کہ وہ مقدمہ تفہیم القرآن آپ ضرور اس کا مطالعہ کریں، اور انشاءاللہ بڑی جلد جو ہے وہ ہم بہت جلد جو ہمارا ابلاغ انسٹیٹیوٹ ہے اس پہ بھی انشاءاللہ اس کی جو پورا کورس ہے وہ ہم اس کا اپلوڈ کریں گے انشاءاللہ۔ تو اس میں بہت سارے موضوعات کو ایڈریس کیے گئے، لیکن چند ایک جو ہے وہ باتیں میں آپ کی خدمت میں رکھنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے ذہن میں یہ سوال اٹھتا ہے کہ اس کتاب کا، قرآن مجید کا موضوع کیا ہے، اس کا مرکزی مضمون کیا ہے، اور اس کتاب حکیم کا مدعا کیا ہے۔ تو اس کا جو موضوع ہے وہ انسان ہے۔ کتاب قرآن مجید کا موضوع کیا ہے؟
انسان ہے، میں اور آپ ہیں، انسانیت ہے، اس اعتبار سے کہ بالحاظ حقیقت نفس الامری اس کی فلاح اور اس کا خسران جو ہے وہ کس چیز پر قائم ہے، انسان کی فلاح اور اس کی ناکامی اور خسارہ کن امور پر مبنی ہے۔ اس کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ ظاہر بینی یا قیاس آرائی یا خواہشات کی غلامی کے سبب سے انسان نے خدا اور نظام کائنات اور اپنی دنیاوی زندگی کے متعلق جو نظریات قائم کیے ہیں اور ان نظریات کی بنیاد پر جو رویے اس نے اختیار کر لیے ہیں، وہ سب جو ہیں وہ حقیقت نفس الامری کے لحاظ سے غلط اور نتیجے کے اعتبار سے خود انسان ہی کے لیے جو ہے وہ تباہ کن ہے، جو خود انسان نے نظریات گھڑے ہیں۔ حقیقت وہ ہے جو انسان کو خلیفہ بناتے وقت خدا نے خود بتا دی ہے، اور اس حقیقت کے لحاظ سے انسان کے لیے وہی رویہ درست ہے جو اس کو خوش انجام اور اچھی فلاح کے اس دائرے میں لے جائے گا۔ اور وہ صحیح رویہ کیا ہے؟ وہ صحیح رویہ اخلاق و تمدن کے وہ ازلی اور ابدی اصول ہیں جو آغاز ہی میں انسانیت کے لیے تجویز کر دیے گئے تھے۔ اپنی زندگی کا نظام خدا کی ہدایت پر قائم کرے، یعنی کہ انسان جو ہے، اس کا جو موضوع انسان ہے اس کو مخاطب کر کے کہا جا رہا ہے کہ اپنی زندگی کا نظام خدا کی ہدایت پر قائم کرے اور دوسری طرف دنیا کی اصلاح کے لیے وہ جد و جہد کریں، نہ صرف اپنی ذات کی اصلاح بلکہ جو ہدایت اس تک پہنچی ہے اب اس ہدایت کو تمام انسانیت تک پہنچانے کے لیے وہ جہد کریں۔ اس کا مدعا کیا ہے؟ اس کا مدعا انسان کو اس صحیح رویے کی طرف دعوت دینا ہے، اس کی طرف بلانا ہے، اس کی طرف پکارنا ہے اور اللہ کی اس ہدایت کو واضح طور پر پیش کرنا ہے جسے انسان اپنی غفلت سے کم اور اپنی شرارت سے جو ہے وہ مسخ کرتا جو ہے وہ چلا آ رہا ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ کی ہدایت اور اس دعوت کی طرف جو ہے وہ لوگوں کو جو ہے متوجہ کرنا اور ان کی زندگی کو اس طرف جو ہے وہ گامزن کرنا، یہ اس کا بنیادی مدعا ہے۔ تو میں نے آپ کے سامنے موضوع بھی وضاحت کے ساتھ رکھا، یہ مولانا مودودی رحمۃ اللہ نے اپنے مقدمے کے اندر یہ الفاظ استعمال کیے ہیں، مضمون آپ کے سامنے رکھا، مدعا آپ کے سامنے رکھا۔ اس لیے قرآن پاک پڑھنے کے جب ہم مقاصد، ہم کیوں بیٹھے ہیں یہاں پر، ہم کیوں اس محفل کا حصہ ہیں، ہم کیوں قرآن پاک کی تفہیم حاصل کرنا چاہتے ہیں، ہم یہ فہم القرآن کی مجلس کو ہم نے کیوں انعقاد کیا ہے، اس کے پیچھے مقاصد کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن ایک ایسی کتاب ہے کہ جس کی طرف دنیا میں بے شمار انسانیت ہے نا، وہ بے شمار انسان ایسے ہیں کہ جو اپنے اپنے مقاصد لیے اس کی طرف رجوع کرتے ہیں، ٹھیک؟ ان سب کی ضروریات اور ان سب کے پیش نظر جو اغراض ہیں وہ جو ہے وہ اپنی نوعیت کے ہیں، اپنی ذاتی جستجو میں ہیں، اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک پورا ہجوم ہے جو یہ دلچسپی بھی رکھتا ہے، اس کو سمجھنا بھی چاہتا ہے اور یہ معلوم کرنے کی خواہش رکھتا ہے کہ یہ کتاب انسان جو ہے وہ مسائل زندگی میں اس کی جو ہے وہ کیا رہنمائی کرتا ہے۔ تو جو لوگ اپنے مفادات کے لیے اس کا مطالعہ کرتے ہیں ان تک یہ اپنے وہی خزانے آشکار کرتا ہے جس کے لیے وہ متوجہ ہے، اور ایک دوسرا انسان ہے کہ جو یہ دلچسپی رکھتا ہے اور یہ خواہش رکھتا ہے کہ اس کتاب عظیم میں مسائل زندگی کے لیے کیا رہنمائی جو ہے وہ دی گئی ہے۔ کوئی شخص جو ہے وہ چاہے کہ قرآن پر چاہے تو وہ قرآن پر ایمان رکھتا ہو یا نہ رکھتا ہو، دونوں صورتوں میں بہرحال اگر وہ اس کتاب کو فی الواقع سمجھنا چاہتا ہے تو اولین کام اسے یہ کرنا چاہیے کہ اپنے ذہن کو پہلے سے قائم کیے تصورات سے اور موافقانہ یا مخالفانہ اغراض سے جس حد تک ممکن ہو اپنے ذہن کو خالی کر لیں اور سمجھنے کے لیے خالص مقصد لے کر کھلے دل سے اس کو پڑھیں، یعنی کہ آپ نے پہلے سے جو تصورات قائم کر رکھے ہیں ان کو کچھ لمحوں کے لیے سائڈ پر رکھ دیں اور پھر اس کا مطالعہ کریں کھلے ذہن کے ساتھ،
تو پھر یہ آپ کے سامنے جو ہے وہ ایک نئی دنیا جو ہے وہ آشکار کرے گا۔ جو لوگ اس کتاب کو پڑھتے ہیں وہ اس کی سطروں کے درمیان اپنے ہی خیالات پڑھتے چلے جاتے ہیں، وہ اسے باہر ہی نہیں نکلتے۔ وہ اگر ان کو کوئی مسئلہ درپیش ہے تو اس مسئلے کا حل اپنے ہی الفاظ میں اس میں سے نکالنا چاہتے ہیں، وہ اپنی زندگی کو بدلنا نہیں چاہتے بلکہ اپنے مسئلے کی جسٹیفیکیشن لینا چاہتے ہیں اور راہ فرار لینا چاہتے ہیں، ٹھیک، اور جو ہے وہ اسی جستجو میں لگے ہوئے ہیں۔ تو ضرورت اس امر کی ہے کہ آپ نے اگر اس سے ہدایت لینی ہے اور اس کے دروازے کو کھولنا ہے تو پھر آپ کو خالی ذہن ہو کر اس کا مطالعہ جو ہے وہ کرنا پڑے گا، اور پھر جو اس پہ احکامات آئے ہیں دلیل کی بنیاد پر جو بات آئی ہے اس کو پھر جو ہے وہ اپنانا ہوگا۔ تو اس لیے یہ چیز بھی ذہن میں رکھیے کہ قرآن کے مطالعے کے دوران، کیونکہ ہم مطالعہ قرآن کرنے جا رہے ہیں نا، فہم القرآن کرنے جا رہے ہیں، تو قرآن کے مطالعے کے دوران قرآن کے پورے منظر پر جو ہے وہ ایک جامع نظر جو ہے وہ ڈالنے کی کوشش کریں، اور یہ ساتھ ساتھ جو ہے وہ دیکھتے جائیں کہ یہ کتاب جو ہے وہ کیا بنیادی تصورات پیش کر رہی ہے، بنیادی باتیں، یہ بنیادی اصول کیا ہمارے لیے وضع کر رہی ہے، اور پھر یہ جو تصورات پیش کر رہی ہے ان تصورات کی بنیاد پر کس قسم کا نظام زندگی یہ تعمیر کر رہی ہے۔ یہ کتاب صرف وہ تصورات نہیں پیش کر رہی، یہ ان تصورات کی بنیاد پر ایک پورا الگ تھلگ ایک نظام زندگی مرتب کر رہی ہے۔ اس نظام زندگی کو سمجھنے کی کوشش ہمیں کرنی ہوگی۔ مثلا اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ انسانیت کا کون سا نمونہ ہے جسے قرآن پسندیدہ قرار دیتا ہے، اور کس نمونے کے انسان اس کے نزدیک مبغوض و مردود ہیں۔ یہ دو قسم کے انسان ہیں، ایک وہ انسان ہے کہ جس کو قرآن پسندیدہ ڈکلیئر کرتا ہے، جس کو متقین کے ساتھ میں کھڑا کرتا ہے، جس کو اللہ والوں کے ساتھ میں کھڑا کرتا ہے، اللہ کے بندوں کے ساتھ میں شامل کرتا ہے، اور اس کے مقابل ایک دوسرا انسان ہے کہ جس کو یہ ضالین کہتا ہے، یہ مغضوب کہتا ہے، یہ گمراہ کہتا ہے، یہ فاسق کہتا ہے، یہ منافق کہتا ہے، یہ کافر کہتا ہے۔ وہ انسان وہ کون سا، یہ اس کا موازنہ کرتے چلے جائیے، ٹھیک۔ اس لیے اس مضمون کو اچھی طرح اپنی گرفت میں لانے کے لیے اس کو چاہیے، جو بات شروع میں نے آپ سے کی ہے وہ بات اب یہاں پر آپ کے لیے دوبارہ آ رہی ہے، اس مضمون کو اچھی طرح اپنی گرفت میں لانے کے لیے اس کو چاہیے کہ اپنی کاپی پر ایک طرف پسندیدہ انسان اور دوسری طرف ناپسندیدہ انسان کی خصوصیات آمنے سامنے جو ہے وہ نوٹ کرتا چلا جائے۔ بات ہوگی نا آپ کے سامنے، عمل طرف نکات آئیں گے، کچھ اصول آپ کے سامنے آئیں گے، اچھے گروہ کی جو ہے صفات آپ کے سامنے آئیں گی، ان کے اعمال آپ کے سامنے آئیں گے، اور جو گمراہ گروہ ہے اس کی بھی باتیں سامنے آئیں گی، مثالیں سامنے آئیں گی۔ تو ان دونوں کو جو ہے وہ اپنی ڈائری میں لکھتے چلے جائیے، یا مثلاً وہ یہ معلوم کرنے کی کوشش کرے کہ قرآن کے نزدیک انسان کی فلاح و نجات کا مدار کن امور پر ہے، یعنی کہ ہم کامیابی چاہتے ہیں نا، ہم فلاح چاہتے ہیں، تو یہ قرآن کیا بتاتا ہے کہ آپ کی فلاح و کامرانی کا مدار کن چیزوں پر ہے۔ اگر آپ ان رویوں کو اختیار کریں گے تو آپ کامیاب ہوں گے، اگر آپ نہیں کریں گے تو آپ کامیاب تو نہیں ہو پائیں گے۔ تو ان چیزوں کو نوٹ کرتے چلے جائیے، اور وہ کیا وہ چیزیں ہیں جن کو وہ انسان کے لیے نقصان دہ اور ہلاکت اور بربادی کا موجب قرار دیتا ہے، اس چیز کو ساتھ لکھتے چلے جائیے، نوٹ کرتے چلے جائیے، پھر ان رویوں کا تدارک کرنے کا عزم کرنا ہوگا، تب ہم جو ہے وہ اس سے مستفید ہو پائیں گے۔ اس مضمون کو بھی وضاحت اور تفصیل کے ساتھ جاننے کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ آدمی اپنی کاپی پر موجبات فلاح، یعنی کہ فلاح کے جو اسباب ہیں، اور موجبات خسران، جو ناکامی اور نامرادی کے جو اسباب ہیں، کہ دو عنوانات کو ایک دوسرے کے مد مقابل قائم کر لیں، اور مطالعہ قرآن کے دوران دونوں قسم کی چیزوں کو نوٹ کرتا چلا جائے۔ یہ میں باتیں کر رہا ہوں جو مقدمہ تفہیم القرآن میں مولانا مودودی رحمۃ اللہ نے ہماری رہنمائی کے لیے قلم بند کی ہیں، میں انہی کے الفاظ میں آپ کے سامنے وہ باتیں رکھنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ تو یہاں پر ایک اور بات سمجھتے چلے جائیے کہ عمومی طور پر عقائد، اخلاق، حقوق، فرائض، معاشرت، تمدن، معیشت، سیاست، قانون، نظم جماعت، صلح، جنگ
اور دوسرے مسائل زندگی میں سے ایک ایک کے متعلق قرآن کی ہدایات کو آدمی نوٹ کرتا چلا جائے. ان تمام زندگی کے دائروں میں قرآن کیا رہنمائی فراہم کر رہا ہے، اور یہ سمجھنے کی کوشش کرے کہ ان میں سے ہر شعبے کی مجموعی شکل کیا بن رہی ہے. یعنی کہ جو باتیں آ رہی ہیں تو اس کی کوئی شیپ تو بن رہی ہوگی. اس خاکے کو بناتے چلے جائیے کہ مجموعی شکل اس دائرے میں، اخلاق کے دائرے میں، معیشت کے دائرے میں، معاشرت کے دائرے میں، تمدن کے دائرے میں کیا خاکہ بن رہا ہے. تو اس کو ساتھ ساتھ جو ہے وہ پھر ہر شعبے کی مجموعی شکل کیا بنتی ہے، اور پھر ان سب کو ملا کر جوڑ دینے سے پورا زندگی کا نقشہ کیا مرتب ہوتا ہے، پورا خاکہ، پورا نظام زندگی، نظام حیات وہ کیا ترتیب دے رہا ہے. اس چیز کو جو ہے وہ ساتھ ساتھ سمجھنے کی کوشش کرتے چلے جائیے، نوٹ کرتے چلے جائیے. لیکن مولانا مودودی رحمۃ اللہ ساتھ یہ فرما رہے ہیں فہم قرآن کی ان ساری تدبیروں کے باوجود، ان ساری تدابیر کے باوجود آدمی قرآن کی روح سے پوری طرح آشنا نہیں ہونے پاتا جب تک کہ عملاً وہ کام نہ کرے جس کے لیے قرآن آیا ہے. قرآن عملی احکامات لے کر آیا ہے. قرآن صرف جو ہے وہ الماریوں میں سجا دینے کے لیے نہیں آیا، بوسہ دے کر ایک خوبصورت غلاف کے اندر اس کو مقید کر کر گھر کی کسی اونچی جگہ پر رکھنے کے لیے یہ نہیں آیا. یہ تو عملی زندگی کا ایک نمونہ ہے، عملی زندگی کی کتاب ہے. تو اس لیے یہ بات ذہن نشین کر لیجئے کہ یہ کتاب محض نظریات اور خیالات کی کتاب نہیں ہے کہ آپ ایک آرام دہ کرسی پر بیٹھ کر اسے پڑھیں اور اس کی ساری باتیں آپ کو سمجھ آ جائیں. ایسا ممکن نہیں ہے. یہ دنیا کے عام تصور مذہب کے مطابق ایک فقط مذہبی کتاب نہیں ہے. یہ کسی مدرسے اور خانقاہ میں بیٹھ کر اس کے رموز و افکار کو جو ہے وہ آپ حل نہیں کر سکتے. اس میں کیا رموز بیان کی گئے آپ ان کو نہیں سمجھ پاتے. یہ کتاب ایک دعوت ہے، ایک تحریک ہے، اس میں ایک روانی ہے، اس میں حرکت ہے، اس میں جوہد ہے، اس میں چیلنجز سے نبرد آزما ہونے کی قوت ہے. اس میں ایک بڑی جد و جہد کے لیے مسلمانوں کو تیار کرنے کے نسخے موجود ہیں. ان صفات کو اپنی زندگیوں میں سمو لینے کے لیے یہ ہدایات موجود ہیں. تو اس لیے یہ ایک دعوت اور تحریک کی کتاب ہے. اس نے ہم دیکھتے ہیں کہ جب یہ کتاب نازل ہوئی، اس کتاب کی برکت سے، اس کتاب انقلاب کی برکت سے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات جو ایک بڑی خاموش طبع، ایک نیک اور جن کی نیک نامی پورے اس معاشرے میں موجود تھی، اور وہ خود جو ہے وہ ایک خاص گوشے میں جو ہے وہ نکل کر وہاں پر اپنے آپ کو مقید کر کے غار حرا میں خدا کی جو ہے وہ عبادت کرتے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عاجز بندے کو اس غار حرا سے نکال کر دنیا کے مقابلے میں اس ایک اکیلی ذات کو لا کھڑا کر دیا، اور اس اکیلی ذات نے پھر دنیا کا معاشرتی برائیوں کا، معاشرتی چیلنجز کا، باطل قوتوں کا جو ہے وہ مقابلہ کیا، اور پھر آواز اٹھائی اور اپنے ساتھ پوری ایک صحابہ کی جماعت کو کھڑا کیا اور عملی جد و جہد پر جو ہے وہ آمادہ کیا. ٹھیک. اور اس کتاب نے اس پوری صحابہ کی جماعت کو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت پہ اٹھی تھی، اور اس نے کفر و فسق کی جو ہے وہ جو ضلالت تھی اس کے خلاف ان کو لڑا دیا، مد مقابلہ کھڑا کر دیا. اور اس کتاب حکیم کی برکتوں سے پاکیزہ نفوس کی ایک جماعت تیار ہوئی جو اپنی ذات میں جو ہے وہ جو اپنے ظاہر اور باطن میں یک جان تھے، یک رنگ تھے، جن کا کردار جو ہے وہ خود بولتا تھا، جو وہ ایک ایسی صفات سے جو ہے وہ آمانگ تھے کہ جنہوں نے پھر جو ہے وہ کم محدود وسائل ہونے کے باوجود پھر دنیا پر حکمرانی کی، قیادت کی، پوری دنیا کو لیڈ کیا. تو یہ تو کتاب انقلاب ہے. اس لیے یہ جزیات کی کتاب نہیں ہے، چند جزیات میں بٹی ہوئی کتاب نہیں ہے، یہ اصول اور کلیات کی کتاب ہے. یہ وہ بنیادی اصول بتاتی ہے. اس کا اصل کام یہ ہے کہ یہ نظام اسلامی کی فکری اور اخلاقی بنیادوں کو پوری وضاحت کے ساتھ نہ صرف پیش کرتی ہے بلکہ عقلی استدلال اور جذباتی اپیل دونوں کے ذریعے سے یہ
خوب جو ہے وہ مستحکم کر دیتی ہے۔ اس لیے عزیزان گرامی اس چیز کی اس فکر کو جو ہے وہ ہمیں سمجھنے کی جو ہے وہ کوشش کرنی چاہیے۔ اس لیے میں آپ سے یہی ابتدا میں گزارش کرنا چاہتا ہوں آج کی اس پہلے لیکچر میں کہ اس کو پہلے تو قبول کیجئے، اپنے دل میں اس کی قبولیت کا جذبہ پیدا کیجئے، پھر اس پر بھروسہ کیجئے۔ قبولیت اور پھر بھروسہ، اس پہ اعتماد کیجئے کہ یہ آپ کو جو ہے وہ ناکام نہیں ہونے دے گی، یہ آپ کو بھٹکنے نہیں دے گی، بلکہ آپ کو تو بلندیوں کے سفر پر گامزن کر دے گی، آپ کی سیرت و کردار کو تو اعلیٰ و ارفع بنا دے گی۔ اس لیے قرآن مراد نے فرمایا اسی کتاب میں جس کا میں نے پہلے حوالہ دیا، وہ کتاب ان کے قرآن کا راستہ، اس میں انہوں نے فرمایا قرآن کو سچ اور مکمل سچ ماننے اور اس پر اعتماد کرنے کا مطلب اندھا اعتماد، بند ذہن اور تجسس نہ کرنے والی عقل نہیں ہے۔ جو کچھ قرآن میں ہے اس کے بارے میں تحقیق کرنا، غور کرنے کا، سوال کرنے کا اور سمجھنے کا ہر حق آپ کو حاصل ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ قرآن یہ حق نہیں دیتا آپ کو، آپ اس پہ سوال اٹھائیں، غور و فکر کریں، تدبر کریں، تحقیق کریں، اس کے رموز کو سمجھنے کی کوشش کریں، مگر جس امر کا آپ مکمل ادراک نہیں کر سکتے لازماً وہ غلط یا غیر عقلی نہیں ہے۔ جس کا آپ کی سوچ، آپ کا ویژن اس تک نہیں پہنچ پایا تو آپ اس کو غلط نہیں کہیں گے، آپ کی سوچ محدود ہے۔ اس لیے اپنی سوچ میں جو ہے وہ وسعت پیدا کیجیے، یعنی کہ ایک ایسی کان میں وہ مثال دیتے ہیں کہ ایک ایسی کان میں جہاں آپ یقین رکھتے ہوں کہ ہر پتھر ایک بیش بہا ہیرا ہے، آپ کو یہ یقین ہے کہ اس کان میں ہر پتھر جو ہے وہ بیش بہا جو ہے وہ اس میں وہ یہ چیز موجود ہے کہ وہ ہیرا ہے، اور ایسا ثابت بھی ہو چکا ہے کہ تاریخ نے، دلائل نے، حالات اور واقعات نے یہ ثابت کر دیا کہ یہ کان جو ہے یہ واقعتاً ہیروں سے بھری ہوئی ہے اور اس میں ہر جو پتھر ہے وہ ہیرا ہے۔ آپ ان چند پتھروں کو پھینک نہیں دیں گے جن کی قدر و قیمت آپ کی نظر متعین نہ کر سکے، یا آپ کے پاس جواز دستیاب جو آپ کے پاس جواز تھا وہ دستیاب نہیں تھا، اس کی قیمت، وہ جواز اس کی قیمت نہ لگا سکا، یا لگانے کے لیے آپ کے پاس وہ جو ہے وہ مضبوطی نہیں تھی آپ کی اس فکر کے اندر، تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ ہیرا نہیں ہے، یہ پتھر نہیں، اگر مستند ذرائع سے وہ ثابت ہو چکا ہے اور تاریخی اعتبار سے وہ چیز ثابت ہو چکی ہے۔ بالکل اسی طرح قرآن کے کسی حصے کو یہ کہہ کر مسترد ہم نہیں کر سکتے کہ یہ اذکار رفتہ ہے، یہ پرانے فیشن ہے، اگلے وقتوں کی کہانی ہے، پرانے اقوام کے قصے ہیں۔ اگر اللہ تبارک و تعالی ہر زمانے کا مالک ہے، اللہ تعالیٰ ہر زمانے کا مالک ہے یا نہیں ہے نا جی؟ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ ہر زمانے کا مالک ہے تو اس کا پیغام 1400 صدیوں کے بعد کے لیے بھی اسی طرح جو ہے وہ اٹل حقیقت کے طور پر موجود ہے، اس پر یقین رکھنا ہوگا۔ قلب و ذہن کے بہت سے امراض ایسے ہیں، یہ قرآن کے پیغام کو قبول کرنے اور اس کے آگے سر تسلیم خم کر دینے میں رکاوٹ کھڑی کرتے ہیں۔ خود انسانی کمزوریاں ایسی ہیں، ہمارے اندر فطری کمزوریاں ایسی کہ جو ہمیں سر تسلیم خم کر دینے سے جو وہ روکتی ہیں۔ ان سب کو قرآن میں بیان بھی کیا گیا، وہ بتایا بھی گیا کہ یہ فطری کمزوریاں ہیں جو تمہارے راستے میں رکاوٹ بنتی ہیں، تمہیں واضح ہدایات کے اوپر عمل پیرا ہونے سے جو روکتی ہیں۔ اس میں حسد بھی ہے، اس میں تعصب بھی ہے، نفسانی خواہشات بھی ہیں، معاشرے کے رسوم و رواج بھی ہیں، معاشرے کے رسوم و رواج کی اندھی تقلید بھی ہے۔ یہ سب چند ایک میں نے باتیں آپ کے سامنے رکھی، اس طرح کی یہ تمام رکاوٹیں ہمارے لیے بھی موجود ہیں۔ کہیں نہ کہیں ہم معاشرتی رسم و رواج کی بنیاد پر جو ہے وہ ان کے اصولوں سے انحراف کر لیتے ہیں، ہم عمل پیرا نہیں ہو پاتے، قرآن کی ہدایت کے مطابق عمل نہیں کرتے، کہ معاشرے نے ہمیں اس طرح جکڑا ہوا ہے ان رسوم و رواج میں، ان خرافات میں، کہ ہم اس سے نکل نہیں پاتے۔ بعض وقت ہماری اپنی نفسانی خواہشات ہمیں مجبور کر دیتی ہیں اور ہم جو ہے وہ رائے فرار اختیار کر لیتے ہیں، عمل پیرا نہیں ہوتے۔ لیکن ان میں سب سے بڑا جو مرض ہے، جو خرم مراد فرماتے ہیں کہ سب سے بڑا مرض جو ہے وہ کبر ہے، جو آپ کو اپنی رائے ترک کرنے، اللہ کے کلام کو پہچاننے اور عاجزی کے ساتھ اسے تسلیم کرنے میں رکاوٹ جو ہے وہ کھڑی کرتا ہے۔ اس لیے غرور اور کبر کو
ختم کیجئے، سرنڈر کیجئے اللہ تعالیٰ کے آگے اپنے آپ کو کھلے ذہن کے ساتھ، اس کے حوالے کر دیجئے اپنے آپ کو۔ جب ہم قبولیت اور بھروسے کے نیت سے انشاءاللہ اس میں اپنے آپ کو داخل کریں گے تو ہماری زندگی انشاءاللہ منور ہو جائے گی۔ اس لیے آج کی محفل کے اس سیشن کے اختتام پہ میں آپ سے بصد احترام یہی درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ عزم اور ارادہ کر لیجیے۔ آج اس عزم اور ارادے کے ساتھ آپ نے یہاں سے اٹھنا ہے کہ قرآن جو کچھ کہتا ہے اس کی پیروی کے لیے ہم جو ہے وہ عزم اور ارادہ کے لیے آمادہ ہے، آمادگی اپنے اندر پیدا کر لیجیے، ٹھیک؟ اور جس طرح یہ قرآن چاہتا ہے اس کے مطابق ظاہری طور پر بھی اور باطنی طور پر بھی اپنی زندگیوں کو، اپنے رویوں کو اور اپنے برتاؤ کو تبدیل کرنے کا حوصلہ پیدا کر لیجیے۔ اپنے ظاہری اور باطنی زندگی کو، رویوں کو، اور جو ہم چیزیں معاملات برتتے ہیں، ڈیل کرتے ہیں، معاملات کرتے ہیں نا، انسان کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں، ان سب کو تبدیل کرنے کا عزم آپ کو کرنا ہوگا۔ کرتے ہیں جی انشاءاللہ؟ جب تک آپ اپنے خیالات اور اعمال کو قرآن کی ہدایت کے مطابق ڈھالنے کے لیے تیار نہ ہو اور اس کا آغاز نہ کر دیں، آپ کی ساری محنت اور خلوص بے فائدہ رہے گا۔ محض ذہنی مشقتیں اور وجدانی تجربے آپ کو ہرگز قرآن کی حقیقی خزانوں کے قریب نہیں لائیں گے۔ اس لیے اس کے خزانوں سے مستفید ہونے کے لیے آپ کو جو ہے وہ اخلاص کے ساتھ، محنت کے ساتھ اور تبدیلی کے عزم کے ساتھ، اپنے آپ کو تبدیل کر دینے کے عزم کے ساتھ، اپنے رویوں کو تبدیل کر دینے کے عزم کے ساتھ جو ہے اس کا مطالعہ کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ کتاب ہدایت جو ہدایت کی کتاب ہے، جو ایک کامیابی کی ضمانت ہے، اس کو سمجھنے، اس کا فہم حاصل کرنے اور پھر اس کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحانک اللہم و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، صدق اللہ العظیم۔ جزاکم اللہ خیر۔